یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ اس شخص کی داستان ہے جس کی آواز سے مکہ کی گلیاں کانپ اٹھیں، جس کے قدم کمزور دکھائی دیتے تھے مگر ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہانی ہے، قرآن کے پہلے قاری، رسول اللہ کے قریبی ساتھی اور حق کے سامنے نہ جھکنے والی روح۔ مکہ کا وہ دور جب اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ قریش کی گلیوں میں بت بولتے تھے، تلواریں فیصلہ کرتی تھیں اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے میں ایک دبلا پتلا گندمی رنگت کا نوجوان، جس کا تعلق کسی طاقتور قبیلے سے نہیں تھا، حق کی صدا بلند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تعلق قبیلہ حضل سے تھا۔ آپ مکہ میں حضرت عقبہ بن ابی معد کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ دنیاوی حیثیت میں آپ کمزور تھے مگر دل میں سچ کی جستجو موزن تھی۔ ایک دن نبی کریم اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ نے دودھ طلب کیا۔ ابن مسعود نے ادب سے عرض کیا کہ یہ بکریاں امانت ہیں، میں دودھ نہیں دے سکتا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ مسکرائے۔ یہ امانت داری، یہی سچائی، یہی کردار، یہی وہ صفات تھیں جو اسلام کو محبوب تھیں۔ نبی نے دعا فرمائی، بکری کا تھن چھوا اور دودھ جاری ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود حیران رہ گئے۔ وہ لمحہ، وہ نظر، وہ معجزہ، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہی لمحہ تھا جب ابن مسعود نے اسلام قبول کیا۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی جلوس نہیں، بس دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا۔ لیکن یہ خاموش ایمان زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا، کیونکہ قرآن جب دل میں اتر جائے تو زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد صحابہ آپس میں بیٹھے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ آج تک کسی نے قریش کے سامنے کھل کر قرآن نہیں پڑھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ اچانک عبداللہ بن مسعود بولے، میں پڑھوں گا۔ لوگ چونک گئے۔ کہا گیا، ابن مسعود، تم کمزور ہو، تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ میرا حمایتی ہے۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کا اعلان تھا۔ اگلی صبح خانہ کعبہ کے قریب قریش کے سردار بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ مکہ کی فضاؤں میں قرآن گونج اٹھا۔ قریش پہلے حیران ہوئے، پھر غصے میں پاگل ہو گئے۔ انہوں نے حملہ کر دیا۔ مکے، گھونسے، لاتیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، مگر زبان نہ رکی۔ جب تک ہوش رہا قرآن پڑھتے رہے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے چھوڑا۔ ہوش آیا تو چہرہ زخمی تھا مگر آنکھوں میں نور تھا۔ صحابہ نے کہا، ہم نے منع کیا تھا۔ ابن مسعود نے کہا، اگر تم کہو تو میں کل پھر پڑھوں گا۔ یہ تھا قرآن کا عشق۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو اپنے قریب کر لیا۔ آپ نبی کے جوتے اٹھاتے، وضو کا پانی رکھتے، راتوں کو دروازے پر پہرا دیتے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے۔ نبی نے فرمایا، جس طرح میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر کوئی ویسا پڑھنا چاہے تو ابن مسعود سے سیکھے۔ یہ کوئی معمولی تعریف نہیں تھی، یہ سند تھی۔ ایک موقع پر صحابہ نے ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنسی مذاق کیا۔ نبی نے فرمایا، یہ پنڈلیاں میزان میں الفاحد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ وہ معیار تھا جو اسلام نے دیا، جسم نہیں، ایمان وزن رکھتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ابن مسعود کو کوفہ بھیجا گیا۔ وہاں قرآن پڑھایا، فقہ سکھائی اور ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے بعد میں امت کی رہنمائی کی۔ حضرت علقمہ، حضرت اسود سب ابن مسعود کے شاگرد تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز۔ پوچھا، پھر؟ فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ پوچھا، پھر؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ علم کتابی نہیں تھا، یہ نبی کے ساتھ زندگی گزار کر آیا تھا۔ وفات کا وقت آیا تو آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ وصیت کی کہ میرا کفن سادہ ہو،
اور نماز جنازہ حضرت عثمان پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر قرآن آج بھی ان کی آواز میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آواز میں سچ ہو، نیت میں اخلاص ہو اور دل میں قرآن ہو تو کمزور سے کمزور انسان بھی تاریخ بدل سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ چرواہا جس نے مکہ کے غرور کو قرآن سے جھکا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ۔ آمین۔